دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک مثبت ہوتا ہے اور ایک منفی ہوتا ہے۔ کرنٹ مثبت سے تار سے آتا ہے، گرم تار سے، اور جو منفی تار ہے، نیگیٹو ہے، جسے ٹھنڈی تار بھی کہتے ہیں، اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر یہ گرم تار سے جو کرنٹ ہے، برقی رو، وہ بلب یا دوسرے آلے میں نہ آئے تو وہ آلہ چل نہیں سکتا۔ اگر آپ منفی سے لے کر آئیں، کوشش کریں کرنٹ کو کہ بلب میں لائیں یا مشین میں چلائیں تو وہ نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے، خواہ وہ مشین ہے یا انسان ہے، تو وہ مثبت کرنٹ سے، مثبت برقی رو سے چل سکتا ہے۔ انسان بھی اسی طرح ہے کہ انسان نے، کسی بھی فرد نے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، مرد عورت، کوئی بھی بچہ، بوڑھا، جوان، جو بھی ہو، اسے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنے جسم میں مثبت سوچ کے کرنٹ کو، برقی رو کو دوڑانا ہوگا اور منفی خیالات میں سے اس کو نکال دینا ہوگا۔ یعنی آپ مثبت خیالات کو، چیزوں کو جذب کرو گے اور منفی کو دفع کر دو گے۔ دیکھیے یہ جیسے ہم نے آپ کو کہا مثبت اور منفی، اب مثبت سوچ رکھنے کے لیے، مثبت انرجی رکھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ ایک جو انسانوں سے متعلق ہے، اور ایک وہ جو پروردگار سے، خالق سے متعلق ہے۔ ہمیں دونوں کا ہی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے ہم کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو ہماری شکوے شکایت میں بن جاتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی۔ نمبر ایک کہ انسانوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، منہ پر آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ارے یار وہ تو بہت بیوقوف ہے، منفی باتیں کرتے ہیں، خود غرض ہے، اچھی سوچ نہیں رکھتا، دکھاوا کرتا ہے، اور مختلف قسم کی، اور دو چار ایسی باتیں لگا دیتے ہیں جو اس نے نہیں کی ہوتی۔ یعنی وہ لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بدخوائی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ان کو پس پشت ہی رہنے دیا جائے، ان کو پیچھے ہی رہنے دیا جائے، ان کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو معلوم ہو جائے تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیجیے، ان کو پیچھے چھوڑ کر آپ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ جو مثبت قسم کے لوگ آپ کو ملے، جو آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے ایک جیسے ہوں، تو ان کے ساتھ تعلق رکھیے، اور جو پیٹھ پیچھے برائی کریں، سامنے واہ کریں، تو ان سے جان چھڑائیے۔ تو ایک تو مثبت سوچ آپ اس طرح پیدا کر لیں گے لوگوں کے لیے، یہ آپ کو فائدہ دے گی لوگوں سے برتاؤ، میل جول، دوستی اور تعلقات بڑھانے کے لیے، فرینڈ سرکل بڑھانے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ میں آپ کو فائدہ دے گی۔ دوسری بات پروردگار سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے، انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو پروردگار نے کیا کچھ دیا ہوا ہے، بن مانگے کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ صحیح اعضاء ہیں، شکل و صورت اچھی ہے، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ایک اور اس طرح کے پیرنٹس اچھے ہیں، بہن بھائی اچھے ہیں۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں مانگی، پروردگار نے دے دی۔ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، سانس چل رہا ہے، صحت ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، مشکور ہونا چاہیے، ہاں، تھینک فل ہونا چاہیے پروردگار کو۔ نمبر دو کہ آپ کچھ دعائیں مانگتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ قبول ہوتی رہیں اور آپ کو زندگی میں مل گئی۔ اب آپ کے پاس وہ چیزیں بھی ہیں جو آپ نے اللہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو یہ بھی شکر گزاری پیدا کرے گی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وہ چیزیں دے دی جو ہم چاہتے تھے ہمارے لیے
फ़ायदे मंद हम समझते थे और परवरदिगार ने हमारे लिए फ़ायदे मंद समझा तो दे दिया। एक वो चीज़ है जो हम दुआ करते हैं लेकिन हमें नहीं मिलती। अब इसमें शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए कि जनाब हमने ये कहा था नहीं मिली, फ़लाँ को मिल गया, हमें नहीं मिला, हमें अच्छी गाड़ी नहीं मिली, दूसरे को मिल गई जो नालायक था, अच्छा उसे घर मिल गया, उसका बड़ा बैंक बैलेंस है, बाहर आता जाता है, छुट्टियाँ गुजारने जाता है गैर मुल्क और ठंडे मकामात पे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आप गिला शिकवा मत कीजिए, क्योंकि परवरदिगार ने हमें वो कुछ दिया जो हमने मांगा और हमारे लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन वो कुछ चीज़ें रोक लीं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, जो हमने मांगे। या परवरदिगार चाहता होगा कि हम मज़ीद मांगें, मज़ीद एनर्जी से मांगें, वो चाहता है कि हम उससे मांगें। तो ये आपके अंदर एक मस्बत सोच पैदा करेगी, मस्बत तवानाई पैदा करेगी। यानी बिन मांगे अल्लाह ने दे दिया, जो मांगा वो दे दिया, जो कुछ मांगा उसमें से जो नहीं मिला वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और यकीनन परवरदिगार मुझे चाहता है, मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो मेरे लिए वो दुआएं जो मैंने मांगी, जो मैंने चाहा वो फ़ायदेमंद नहीं होंगी, तभी तो वो मुझे नहीं मिली, बाकी दुआएं मिल गई। तो लिहाजा ये सोच एक मस्बत सोच, मस्बत तवानाई पैदा करेगी। तो दो बुनियादी असूल बना लीजिए, एक ये कि वो लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, मनफी आपके बारे में बातें करते हैं, उनसे पीछा छुड़ाइए, उन्हें पीछे ही रहने दीजिए। नंबर 2, परवरदिगार पर यकीन रखिए कि उसने बिन मांगे आपको दिया, जो मांगा वो दिया, और कुछ जो मांगा वो नहीं दिया, हमारे लिए जो बेहतर था। तो लिहाजा ये यकीन रखिए कि परवरदिगार हमारे लिए वो कुछ कर देता है जो हमारे लिए मस्बत और अच्छा होता है। ये 2 असूल अगर आप अपनाएंगे तो ज़िंदगी इंशाअल्लाह बेहतरीन होगी।